جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فیس ٹو فیس پروگرام میں ساجد سبزواری حاضر خدمت ہے. گزشتہ کئی مہینوں سے عوام کی پہنچ سے اشیاء خرد و نوش دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس رواں ہفتے میں مہنگائی کی ایک ایسی ویو آئی ہے پاکستان کے اندر جو 70 سال میں ایسی کوئی ویو ہم نے پہلے آبزرو نہیں کی. ہمارے ساتھ تجزیہ نگار میں عاصم امین صاحب موجود ہیں، ظفر امان صاحب موجود ہیں. ان کی رائے لیتے ہیں کہ آخر یہ انفلیشن ایک دم سے بڑھ کیوں گئی اور اس کے اوپر کیا حکومت وقت کنٹرول کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. ظفر امان صاحب، مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. جی بہت شکریہ ساجد سبزواری صاحب. سب سے پہلے تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں حکومت کی لا علمی پہ کہ میں نے کل ایک پوسٹ پڑھی، بیان پڑھا کہ جی حکومت نے کہا کہ ہم جو مہنگائی پہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. ہمیں بڑے عرصے سے خبریں آ رہی تھی کہ مہنگائی ہو رہی ہے، یعنی حکومت نے اتنی لا علم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ 2 گنا بڑھ گئی ہے، 100% بڑھ گئی ہے، 200% بڑھ گئی ہے. آج حکومت بیان دے رہی ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کو اتنا مطلب لا علمی کی انتہا ہے. دیکھیں، حکومت کوئی بھی ہوتی ہے اس کی پہلی پرائورٹی ہوتی ہے اپنی عوام. پہلی عوام میں پہلے جو ہوتا ہے وہ غریب کی روٹی روزی کا ہوتا ہے کہ مہنگائی کم ہو، مہنگائی کنٹرول ہو. بیسک نیسیسٹی ہے جی، بیسیکلی مطلب ہر حکومت کی ایفرٹ ہے. لیکن یہ واحد حکومت ہے جس کی مہنگائی کی طرف کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ لوگ بھی اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. میں بھی پاکستانی ہوں. میری وزیر اعظم صاحب سے دست بدستہ گزارش ہے، دست بستہ کرتے دے ویسے، مطلب میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس چیز پہ بھی ایکشن لیا ہے، جس چیز کو بھی آپ نے مانیٹر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی قیمت 200 گنا بڑھی ہے. تو وزیر اعظم صاحب خدارا اپنی سیاست ضرور کریں، اپنی پارٹی ضرور چلائیں، لیکن یہ پاکستانی ہیں اور بھائی زندہ رہیں گے تو آپ کی پارٹی میں رہیں گے. اور بھائی ان سے کہہ دیں پلیز نوٹس نہ لیں. یہ بھی دست مطلب میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا رہا آپ نوٹس نہ ہی لیں. غریب اپنی چیز بنا بھی لیں گے، اگا بھی لیں گے، بیچ بھی لیں گے، مارکیٹ بھی چلے جائے، غریبوں کو مل بھی جائے گی. دیکھیں نا کتنی بدقسمتی کی بات ہے. وہ دوائیوں جو ہیں ان کی قیمت بڑھی تو ڈاکٹر فیصل صاحب نے باقاعدہ میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا ٹویٹ اس میں دیا کہ جی ہم نے قیمتیں اس لیے بڑھا دی ہیں تاکہ لوگوں کو دوائیاں مل سکیں آسانی سے. مطلب ڈھیٹ پنے کا میں کیا کہوں، ڈھیٹ پنے کی حد ہے کہ آپ مہنگائی کر کے اس کو لوگوں کو پبلکلی، پہلے ہوتا تھا حکومتیں ایکشن لیتی تھیں کہ جی یہ کیوں کیا ہے، جواز کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ اب حکومتیں خود کر کے کہہ رہی ہیں. سر وہ کہتے ہیں غضنفر صاحب کہ عوام ہمارے ذہن میں ہے نا، حسن مرتضیٰ نے جیسے کہا تھا نا، عوام ان کے ذہن میں ہے. عاصم صاحب، وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں اور وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے یا اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ عام آدمی کی رسائی میں نہیں رہتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ساجد صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی جو سی ہے نا پنجاب حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نوٹس کی حد تک کی ہے نا وزیر اعظم صاحب. انہوں نے تو باقی تو صوبے نے پنجاب نہیں چلانے نا. اور دیکھیں عثمان صاحب کہ اتنی لاپرواہی کہ ایک غریب گھرانے کا جو ہے نا وہ گھر چلتا ہے، اس کا بجٹ جو ہے نا مثال کے طور پہ اگر 10,000 روپیہ ہے تو اس کا 5,000 روپیہ بجٹ جو گھر کا ہوتا ہے نا جی، وہ صرف راشن کا ہوتا ہے. جی بالکل. مین آئٹم آتی ہے راشن، جس میں آپ سبزیاں، گوشت، چینی، پتی اور آٹا وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر گھر کے کرائے اور اس کے بعد پھر بلوں کا خرچہ. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میجورٹی ایک مہنگائی اور بھائی بچوں کی فیسیں لگا لیں آپ ضروری ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں کہ آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا، چینی وہ ایک دم چھلانگ لگاتی ہے، کبھی 100 پہ چلی جاتی ہے، کبھی 75 پہ آ جاتی ہے، کبھی 65 پہ آ جاتی ہے. ہر صاحب کہاں 75 پر آ گئی، 115 روپے سے کم چینی مل نہیں رہی. اب جو بازار کے ریٹ جو مختلف چل رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے جی 65 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 75 ہے، کوئی کہتا ہے 100 ہے، کوئی کہتا ہے 100 سے پلس ہے. اور دیکھیں اتنی حیرانگی والی بات ہے کہ اتنے بڑے مال ہیں، آپ ان پہ جا کے جب سرکاری ریٹ پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ اتنا بڑا بیوشیئر لگایا جاتا ہے ایز پر جو گورنمنٹ روڈ کنٹرول پرائز ریٹ ہے.
تو اس DC میں ریٹ، جب DC آپ ریٹ۔ DC ریٹ جی۔ تو جب اس میں آپ کسی کو کہتے ہیں نا ہمیں 2 کلو چینی چاہیے تو وہ کہتا ہے جی نہیں سر آدھا کلو ملے گی یا 1 کلو ملے گی، 1 کلو ملے گی یا آدھا کلو ملے گی۔ ڈی سی صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں، آپ ذرا بتائیے ڈی سی مدثر ریاض صاحب جو آئے ہیں بڑا ویلکم کیے، آپ کی ساؤتھ سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ان کے آتے ہی مہنگائی کی ایک نئی لہر آ گئی ہے۔ نہیں دیکھیں جی، میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں ڈی سی کا مہنگائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ڈی سی کا ریٹ کو کنٹرول، سرکاری ریٹ کو کنٹرول کرنا ڈی سی کا کام نہیں ہے۔ ڈی سی کا نہیں، ریٹ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ قیمتیں بڑھانا ڈی سی کا کام نہیں ہے، یہ مافیا کا کام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں رات ایک بیٹھا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، بڑے تاجر تھے، وہ کہتے جی ہمارے لیے تو جو گولڈن پیریڈ ہے عمران خان کا، یہ پنجاب گورنمنٹ گولڈن پیریڈ ہے، ہم سب یونین بنائی ہوئی ہے، اتفاق سے ہم سارے کرتے ہیں، ایک چیز کو مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، اس کی حال مچ جاتی ہے، پھاڑو مچ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے ہمیں ہی ریلیف دینا ہے، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ریلیف ہمیں ملنا ہے، پرائز بڑھا دیں تو ہم نہیں مارکیٹ میں شارٹ کر دیتے ہیں۔ تو حکومت ہمیں آگے کہتی ہے کہ جی شارٹ کیوں کیا ہے، ہم اس کو ایک لمبی لسٹ دے دیتے ہیں کہ جی بل بڑھ گئے بجلی کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ، تو کہتے ہیں آپ کا کتنے میں بارے کھاتا ہے آپ کو؟ سر ہمیں انڈے 160 روپے بارے کھاتے ہیں، کہتے چلو جی ٹھیک ہے ڈن، دو عوام کو دے دو۔ اب دیکھیں حکومت غریب کو یہ نہیں سوچ رہی، نہ آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 2 سال سے، نہ آپ نے کسی چیز میں کوئی ریلیف دیا ہے، نہ زراعت میں کوئی ریلیف ہے، نہ میڈیکل میں کوئی ریلیف، کس چیز میں آپ ریلیف دیا؟ عوام کہاں سے کھائے؟ مجھے ایک بتائیں، آسم صاحب ٹھیک بات کر رہے تھے کہ 10,000 میں سے 5,000 بل کھا جاتے ہیں، 5,000 راشن کھا جاتا ہے۔ غریب نے اور بھی تو زندگی ہے، کسی شادی مرگ، کسی مطلب خوشی غمی میں آنا جانا ہوتا ہی ہے، غریب یقین کرو پس گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہی صورتحال رہی تو میں پی ٹی آئی سے، دیکھیں عمران خان صاحب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل، تو بھائی یورپ یا عالمی دنیا 10% لوگ ہیں پاکستان میں، 20% کر لیں، چلو 20% کر لیں، ان کو اچھا لگتا ہے اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، اسٹاک مارکیٹ نیچے آ گئی، اثاثے اتنے ہو گئے، مطلب گروتھ اتنا بڑھ گیا، عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان بات کا۔ میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے، اس حکومت سے، اگر آپ نے آئندہ الیکشن میں جانا ہے، عام عوام میں جانا ہے، اور اپنی بقایا جو ہے آپ کی عزت جو رہ گئی ہے اس کو بچانا ہے، تو مہنگائی میں ریلیف دیں، آپ سمجھتے قیمتیں ہیں کم کریں۔ عاصم صاحب کہ عمران خان صاحب کا ویژن کے اوپر ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں؟ کیا ان کا ووٹ بینک ابھی بھی برقرار ہے اتنی مہنگائی کے بعد؟ دیکھیں حکومت تو یہی سمجھتی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ابھی بھی ویسے ہی ہے، لیکن ایسا اب دیکھنے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پراپر سپورٹ کرنے والے لوگ تھے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے حق میں جنہوں نے ووٹ جا کے بے لوس ہو کے مانگا ہے، وہ بھی ابھی گالیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت اسی میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمیں خود امید تھی کہ خان صاحب بہتر کر لیں گے، خان صاحب بہتر کر لیں گے، خان صاحب بہتر کر لیں گے، لیکن ان 2 سالوں میں تو کچھ بہتر ہوتا نظر نہیں آیا۔ حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ جی اگلے 3 سالوں میں ہم نے بہت کام کرنا ہے، لیکن اب آ کے ہم جو ان سے یہ امید بھی چھوڑ رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ اگلا 3 سال کا ٹینیور پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ آپ کے خیال میں یہ مکمل نہیں کرے گی؟ سر میں آپ کو اس میں تھوڑا سا اپنا میڈیا کو بھی ایڈ کرتے ہیں، ہم چونکہ میڈیا پرسن ہیں، ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے ریجنل اخبارات سارے ان کے اشتہار بند کر دیے ہیں، سینکڑوں ادارے بند ہوئے ہیں ہمارے۔ کل میں آپ کو نام لے کے کہتا ہوں، کل روزنامہ دن بند کر دیا گیا، اس میں سے 200-300 ورکر نکال دیا گیا، اب ان کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا نا۔ انہوں نے تو ہمیں نہیں بخشا، جن کے سر پہ انہوں نے حکومت بنائی، اور عمران خان صاحب ہر بات پہ کہتے تھے میڈیا کو آزادی دوں گا، میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ یہ میڈیا فیسیلیٹیٹ ہوا ہے کہ روز ایک نیا ادارہ بند ہو رہا ہے، روز 300-400 ملازم ہمارا، ورکر ہمارا وہ بے روزگار ہو رہا ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں سے کھائے گا؟ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ؟ ناظرین آپ نے تجزیہ نگاروں کی گفتگو سنی، میں تو خاموشی سے سنتا ہی رہا، کیونکہ آج تو ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اداسی ہی اداسی ہے پورے ملک کے اندر۔ صبح پنجاب کے اندر ملک غضنفر رحمان نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ مافیاز نے کہا کہ یہ ہمارے لیے گولڈن پیریڈ ہے، عمران خان کا دور، عثمان بزدار کی یہ حکومت ان مافیاز کے لیے گولڈن پیریڈ ہے، عوام کے لیے جو ہے وہ سو جو ہے گورنمنٹ ہے، عوام کے لیے مظالم جو پر مبنی گورنمنٹ ہے۔ اگر مافیاز کو سپورٹ یہ گورنمنٹ کرتی رہے گی تو پھر آئندہ الیکشن میں خان صاحب امید نہ رکھیے گا کسی بھی طرح کی عوام سے۔ ساجد سبزواری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔